اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی بننے کے بعد 10 سال تک خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ دیا۔ نبوت کے 10ویں سال خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور کس طرح خولہ بنت حکیم رشتے رکھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کس طرح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ آلریڈی ایک بار بیوہ ہو چکے تھے، اور ان کو خواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا گیا تھا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور 13ویں سال تک صرف یہ اکیلی بیوی ان کے ساتھ تھے۔ پھر نبوت کے 13ویں سال اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینے کو۔ اور اس کے بعد اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر ہوتی ہے۔ تو اس جنگ بدر میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام سقران ابن عمرو تھا، جو پہلے شوہر، تو ان کے بھائی سہیل ابن عمرو اس میں قیدی بن جاتے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سقران ابن عمرو رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ تھے، لیکن ان کے بھائی جو سہیل ابن عمرو تھے انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ جنگ بدر میں مشرک کی طرف سے آتے ہیں، تو یہ قید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ قید ہو جاتے ہیں تو جب سودا رضی اللہ عنہ انہیں دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے سہیل، اس سے بہتر ہوتا تم جنگ کرتے اور جنگ میں مارے جاتے، اس ذلت سے بہتر ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہوتے ہیں، ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہوتے ہیں اور کہتے اے سودا، کیا تم اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا رہی ہو؟ تو سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، بس انہوں نے اپنے دیور کو اس ذلت بھری حالت میں دیکھا اور بس کہہ دیا، انہوں نے یہ سب نہیں سوچا۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مانگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں اور ان کو آسانی میں ڈالتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے آپ کی بیویاں بھی ایموشنل ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ کہہ دیتی ہیں، تو جب وہ معافی مانگ لیں تو انہیں قبول کر کے آسانی میں ڈالیں، ان کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دیکھیے۔ تو اس طرح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا کرتے تھے، ہمیشہ خوش کیا کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشان دیکھتی تو ہمیشہ ہنسایا کرتی، وہ بہت جوکیلر تھے، تو ہمیشہ ہنسایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان دیکھتی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشان دیکھتی تھی وہ ہنسانا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت پریشان دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور آپ نے اتنے لمبے رکوع کیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ناک میں سے خون اور پانی نکل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑتے۔ تو اس طرح وہ ہمیشہ ہنسانا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ اچھی بیوی کی صفت بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اچھی بیوی وہ ہے جب تم اس کے اوپر نظر ڈالو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ تو اس طرح ایک اچھی بیوی کی صفت ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو خوش کرنا۔ تو اس طرح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ بنتے تھے، ہمیشہ وہ ہنسایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت اچھے کک نہیں تھے، یعنی ان کو اچھا کھانا پکانا نہیں آتا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کیونکہ زیادہ عمر کے بھی تھے، ایکسپیرینس بھی تھا، تو ان کو بہت اچھا کھانا بنانا آتا تھا۔ اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کھانا اچھا نہیں پکاتی ہے کہہ کر،
تو وہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سعودہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ پکاتی ہے اور لا کر سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے اے سودا آپ بھی کھا لیں۔ تو سودا رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اچھا نہیں پکاتی، تو وہ کہتی کہ اے عائشہ میں ابھی نہیں کھانا چاہتی، مجھے بھوک نہیں۔ تو وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے اے سودا اب آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اے عائشہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ سب کھانا آپ کے منہ پہ لگا دوں گی، یہ مذاق میں کہتی۔ تو وہ کہتی ہے میں نہیں کھاتی، تو وہ کھانا لیتی ہے اور منہ پہ لگا دیتی ہے۔ تو اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے اور کہتے کہ اے سودا تم کیوں چپ ہو؟ تو وہ بھی ان کے اوپر کھانا لگاتی ہے۔ تو اس طرح وہ سب ایک دوسرے میں ہنسنے لگتے ہیں، لگاتے ہیں کھانا اور ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگوں کے ہنسی مذاق کے رشتے تھے، مطلب یہ رشتوں میں ایسے سیریس، ایسے کینہ، تکبر، جلن ایسا کچھ نہیں تھا۔ مطلب کتنے اچھے رشتے ہیں، دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس طرح تمام کے تمام تینوں بھی ہنسنے لگتے ہیں، اور یہ پتہ تھا سعودہ رضی اللہ عنہ کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچھا پکانا نہیں آتا کہہ کر۔ تو اس طرح یہ لوگوں کے رشتے بہت ہنستے کھیلتے یہ لوگ اپنے رشتے نبھاتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم بھی ایسے ہی ہنستے کھیلتے اپنے رشتے نبھائیں، بلکہ ہر بات کو سیریسلی لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو اس طرح اس سارے واقعات سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں اگر ہم اچھے سے غور کریں تو، سبحان اللہ۔ تو سعودہ رضی اللہ عنہ بہت ڈرتے بھی تھے، سبحان اللہ، وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ تو ہنساتے بھی تھے لوگوں کو اور بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور سعودہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بیٹھ کر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دجال کا ذکر کرتے ہیں۔ جب دجال کا ذکر آتا ہے تو سعودہ رضی اللہ عنہ بہت ڈرنے لگتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ان کو ڈرانے کے لیے اور مزید اس پر ڈسکشن کرنے لگتی ہیں، اور مزید اس دجال کے بارے میں بات کرنے لگتی ہیں۔ تو سعودہ رضی اللہ عنہ ڈر کے روم میں جا کر کونے میں چھپ جاتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے لگتے تو وہ اندر جا کر چھپ جاتی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ دجال آ گیا، اب دجال نکل گیا کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں ہنسنے لگتی ہیں کہ سعودہ تم کتنا ڈرتی ہو کہہ کر۔ پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے سعودہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے، وہ ہنستی ہیں اور کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم لوگوں نے دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور سعودہ ڈر گئی اور جا کر اس کونے میں چھپ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگتے۔ اس طرح سعودہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے، اور سعودہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رحم دل کے تھے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سعودہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کی اور خوشی کی وجہ بننا چاہتے تھے۔ اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا، وہ ایسے بہت جوان نہیں تھے، انہوں اپنے 50 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ تو اب وہ جب ہجرت کرتی ہیں، مدینہ آتی ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اب وہ اتنی زیادہ عمر کے ہو چکے تھے نا، اپنے 60 سال کے عمر میں تھے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اب کوئی خواہش نہیں، مطلب میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، آپ میرے پاس راتیں نہ گزاریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آسانی کرنا چاہتے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، طلاق دے دوں۔ تو سعودہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن آپ کی قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کر اٹھایا جانا چاہتی ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں، مطلب نبی کی بیوی بننا آسان کام نہیں ہے، بہت ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب وہ اتنی عمر کو پہنچ گئی، وہ شاید یہ ذمہ داریاں نبھانا نہیں چاہتی، تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آسانی پیدا کرنا چاہتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں میری راتیں میں عائشہ کو قربان کروں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے۔ تو اس طرح جب جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دن دینا چاہتی، اپنی راتیں اور دینا چاہتی تھی سعودہ رضی اللہ عنہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، تو وہ کہتی کہ میں اپنی راتیں عائشہ کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی ایک ایک بیوی کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو سعودہ ہر ایک کے ساتھ انصاف، ایسا نہیں کہ ایک بیوی سے نکاح کر لیا تو دوسری بیوی کو لٹکنے پر چھوڑ دیا۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ جب تم دونوں بیوی سے نکاح کرو، دونوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرو، ہے نا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ، جتنی بھی
محبت تو دل کا حال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف تو ہر ایک کے ساتھ کرتے تھے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں، سودا رضی اللہ عنہ اپنی راتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکے. تو اس طرح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ بننا چاہتی تھی ہمیشہ. اس کے بعد جب مدینے میں آ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ اسلام کے سب سے بڑے صحابہ ہیں اور بہت بڑے خلیفہ تھے. ان کی خلافت ایسی مشہور اور معروف ہے نا. تو ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حفصہ بالکل اپنے والد کی طرح ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ اتنی سچی اور اتنی اچھی تھی، مطلب ہمیشہ ہر چیز میں سچی. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر چیز میں پیور ہوتے تھے، انہوں نے اگر کوئی غلطی کی تو اس کو فوری قبول لیتے تھے، ایسا نہیں کہ چھپانا، ایسا نہیں کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ ایک دم اسٹریٹ اینڈ فارورڈ تھے، بالکل حفصہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح اسٹریٹ اینڈ فارورڈ تھے. تو ان کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح ہوا، ہم لوگ کل کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ نکاح تھا، سبحان اللہ. یعنی کہ یہ نکاح بہت انٹرسٹنگ تھا، ایسے ہی نہیں جیسے پیغام گیا اور نکاح ہو گیا، ایسا نہیں تھا. یہ نکاح تھوڑا انٹرسٹنگ تھا. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کل دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ رمضان کو پا کر اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ازواج کی خوشی اور ہنسی اور آسانی کی وجہ بنائے، اور ہمیں نیک اولاد کی نعمت سے نوازے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.